السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم مومن خواہ مومن کی غزل نمبر 1، اس کا شعر نمبر 4، 5، 6 اور 7 اس کو پڑھیں گے۔ کل کے لیکچر میں ہمارا شعر نمبر 1، 2، 3 ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ ہماری یہ غزل مکمل ہو جائے گی۔ یہ کل میں نے بتایا تھا کہ اس ہماری غزل میں ایک ایسا شعر آ رہا ہے کہ جس کے متعلق مرزا غالب نے مومن خواہ مومن کو کہا تھا کہ اے مومن، تم میری ساری زندگی کی شاعری اور میرا مکمل دیوان لے لو اور میں وہ تمہارے نام کر دوں گا، لیکن یہ جو شعر ہے یہ آپ میرے نام کر دیں۔ اور وہ شعر کون سا ہے؟ وہ یہی ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ بالکل حالانکہ سادہ سا شعر ہے، اس کے اندر کوئی لفاظی نہیں، اس کے اندر کوئی وہ فصاحت و بلاغت نہیں، لیکن مرزا غالب جیسا وہ شاعر جس کو مکمل دسترس اور عبور اردو زبان پر حاصل تھا، یہ شعر اتنا کمال کا ہے۔ اصل میں یہ شعر ہے سہل ممتنع۔ سہل ممتنع بیٹا اس شعر کو کہتے ہیں کہ جو دیکھنے میں تو بڑا آسان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس وزن پر شعر کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے سہل ممتنع۔ سہل کا معنی ہوتا ہے آسان، اور ممتنع ہوتا ہے جو ذرا مشکل ہو۔ تو یہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، جب میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تو عالم تصور میں اس وقت تو تم میرے پاس ہوتے ہو۔ تو یہاں جو گویا یہ ذو معنی ہے، یہ دو معنی میں، ایک تو یہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، یہاں ایک اگرچہ کے معنی میں ہے کہ اگرچہ جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تو اے محبوب تم میرے پاس ہوتے ہو، اور ایک گویا یہ گفتگو کے معنی میں ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا گویا گانے والا، تو یہ گویا یہ اس کا ایک معنی گفتگو کرنے والا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا اے محبوب، اس وقت میں گویا کہ عالم تصور میں تم میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہو۔ تو یہ سادہ سا چوتھا شعر ہے کہ اے محبوب، جب میرے پاس کوئی دوسرا موجود نہیں ہوتا تو عالم تصور میں تم میرے پاس ہوتے ہو۔ حوالے کا شعر اس میں یہ آپ لکھ سکتے ہو کہ شعر در اصل ہیں وہی حسرت سنتے ہی جو دل میں اتر جائیں، خیالوں میں اکثر بیٹھے بیٹھے بسا لیتا ہوں ایک دنیا سہانی، یاد کو تیری میں اس طرح لیے بیٹھا ہوں جیسے دنیا میں کوئی اور مجھے کام نہیں، میرے خواب و خیال کی دنیا لیے ہوئے پھر آ گیا کوئی رخ زیبا لیے ہوئے۔ رخ زیبا کا معنی ہوتا ہے خوبصورت چہرہ۔ شعر نمبر 5، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ اب اس میں نہیں ہوتا یہ ردیف ہے، دوسرا جدا سوا خدا یہ ان اشعار میں قافیہ ہے۔ تو کہتا ہے حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، کیا کہ اپنے محبوب کو میں اپنے دل کے حالات کیسے لکھوں، کیونکہ محبوب کے رویے کی وجہ سے جو محب ہے، جو عاشق صادق ہے، جو شاعر ہے، وہ پریشان حال ہے، دکھ و مصیبتوں والی زندگی گزار ہے۔ تو کہتا ہے میں اپنے دل کی کیفیت، دل کے حالات اپنے محبوب کو کیوں کر لکھوں کہ ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ کہتا ہے کہ جو میرا ہاتھ ہے وہ میرے دل سے جدا نہیں۔ اس کا کیا مطلب کہ ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا؟ اس میں مراد کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو میرا دل ہے وہ تو پریشان ہے، وہ محبوب کے اس بیہیور، اس رویے کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو میرا جو ہاتھ ہے وہ دل سے جدا نہیں، کیونکہ میرا دل پریشان ہے، تو پھر میں نے تو محبوب کا اگر لکھوں گا تو پھر میں گلہ لکھوں گا۔ تو لیکن جو عاشق صادق ہوتے ہیں وہ کسی صورت میں بھی محبوب کو جلی کٹی نہیں سناتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اصل میں میرا محبوب کی وجہ سے دل پریشان ہے، تو اس لیے اپنے دل کی کیفیت میں محبوب کو اس لیے نہیں لکھ سکتا کہ میرا جو ہاتھ ہے وہ دل سے الگ نہیں، جو میرے دل کی کیفیت ہوتی ہے میرے ہاتھ نے وہی لکھنی ہے۔ تو یہ دوگلی پالیسی ہوتی ہے کہ ایک بندہ دل سے تو وہ کسی کی وجہ سے پریشان ہو اور ہاتھ سے اس کی تعریفیں لکھ رہا ہو، تو شاعر اصل میں اسے دوگلی اور منافقت کی نفی کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں ہاتھ سے اپنے محبوب کو اپنے دل کی کیفیت نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ میرا جو ہاتھ ہے وہ دل سے جدا نہیں۔ دل میرا جب پریشان ہے تو اب اپنے محبوب کو کیسے میں اپنے لکھوں۔ تو اس کے حوالے کا شعر یہ کہ لکھیے اسے خط میں کہ ستم اٹھ نہیں سکتا، پر ذوف سے ہاتھوں میں قلم اٹھ نہیں سکتا۔ کہتا کمزوری اتنی ہے کہ میرے ہاتھ جو ہے وہ لکھنے کے لیے اٹھ نہیں سکتا۔ تعجب کیا لگی
گر آگ اسے سیماب سینے میں ہزاروں دل میں انگارے بھرے ہیں لگ گئی ہوگی۔ چھٹا شعر بڑا سادہ جو کہتا ہے چارہ دل سوائے صبر نہیں۔ چارہ دل، دل کا علاج، کہتا ہے جو دل کا علاج ہو، جو دکھی ہو، جو پریشان ہو، جو غمگین ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دل کا جو علاج ہے وہ سوائے صبر کے نہیں۔ شاعر اس میں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، ان کا علاج، اس دل کا علاج کس چیز سے ہے؟ کہ انسان صبر کرے۔ اب کمال کا دوسرا مصرع وہ کہتا ہے کہ سو تمہارے سوا نہیں ہوتا، کہتا ہے جو صبر ہے اے محبوب وہ بھی تمہارے سوا نہیں آتا۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ میرے دل کا علاج صبر ہے، اور آگے کہتا ہے دوسرے مصرع میں کہ جو صبر ہے وہ بھی محبوب تیرے سوا نہیں ہوتا۔ آج کا بیٹا چوتھا اور آخری شعر، اس چھٹے شعر میں آپ یہ مشہور زمانہ شعر لکھ سکتے ہو کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ وہ میرے ہو تو جائیں گے مگر آہستہ آہستہ، کہ ہوتا ہے محبت کا اثر آہستہ آہستہ۔ یہ مقطع آخری شعر آج کا کہتا ہے کہ کیوں سنے عرض مضطرب مومن۔ مضطرب کہتے ہیں بے چین بندے کو، مومن کہتے ہیں کہ اے مومن تیری بات، وہ تیری اس عرض کو، پریشان حال والے دل والے مومن کی عرض محبوب کیوں سنے؟ کہتا ہے صنم آخر خدا نے۔ تو صنم کہتے ہیں بت کو، اور بت ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے۔ محبوب کو صنم کہتے ہیں اس لیے کہ جس طرح جو بت وہ پتھر ہوتا ہے تو وہ تو اپنے چہرے سے مکھی اور مچھر کو اڑانے پر قادر نہیں، تو چونکہ محبوب انسنی کر دیتا ہے، تو شاعر یہ کہتا ہے مومن تو پریشان دل ہے، تیری عرض محبوب کیوں سنے؟ کیوں کہ صنم ہوتا ہے وہ خدا نہیں، تو خدا ہے جو لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ کہ میرے سے سوال کرتا ہے، میرے سے کوئی عرض کرتا ہے تو میں اس کی عرض کو سنتا ہوں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو صنم ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، ہاں خدا ہوتا ہے جو اپنے بندوں کی عرض سنتا ہے۔ تو لہٰذا وہ اپنے محبوب سے اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ محبوب کبھی بھی میری اس بات کو نہیں سن سکتا۔ جن کو آتی نہیں مسیحائی زخم ان کو دکھائے جاتے ہیں۔ مسیحا کا معنی ہوتا ہے علاج کرنے والا، تو کہتا ہے کہ زخم میں اس کو دکھا رہا ہوں کہ جس کو علاج کرنا نہیں آتا۔ تو یہ بیٹا مختصر سا تعارف اور حوالے کے اشعار میں نے بیان کر دیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ دوسری غزل کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔